نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. ان گنت بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، انسان کی اصلاح کا مہینہ ہے. جس طرح سے کوئی ایک گاڑی چلا چلا کر ہم ایک وقت محسوس کرتے ہیں کہ اب اس کی ٹیوننگ کی ضرورت ہے، تو مستری کے پاس لے جا کر ہم اس کا آئل چینج کرواتے ہیں، اس کی ٹیوننگ کرواتے ہیں، اس کے سارا نظام درست کرواتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد تو وہ گاڑی دوبارہ ایک نئے طریقے سے فریش ہو کر مضبوط ہو کر چلنا شروع کر دیتی ہے. اور اگر یہ کام نہ کیا جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ گاڑی، وہ موٹر سائیکل، وہ کوئی بھی مشینری ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنے زوال کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. انسان کی صورتحال بھی ایسی ہے. ہمارے جو دل اور دماغ کی مشینری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کے لیے، اس کی صفائی ستھرائی کے لیے
اس کو ریفریش کرنے کے لیے اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ رکھا ہے کہ 11 مہینے یہ دماغ مختلف سوچوں میں بٹا رہا اور اس سے گناہ بھی سرزد ہوتے رہے، بیمار ہو گئی روح۔ انسان 2 چیزوں سے بنا ہے نا، جسم اور روح سے، ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو انسان نہیں رہتا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں جب وفات ہوتی ہے، فوتگی کا وقت ہوتا ہے کسی بھی خاندان کے اندر، تو وہ جو میت ہوتی ہے اس میں سے صرف روح پرواز کرتی ہے، باقی سارا جسم ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نامکمل ہو جاتا ہے جسم۔ اب ہم اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے، بے شک جتنا بھی محبوب کیوں نہ ہو، ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، اولاد ہو، ہم کہتے ہیں کہ اب یہ ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے، ہم اس کو جو اس کی منزل ہے نا وہاں پر ڈال دیتے ہیں، قبر۔ ایسے جب روح مردہ ہو جائے نا، روح مر جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا اور اس کے علاج کے باقاعدہ طریقے بتائے ہیں۔ دل مردہ ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ پریشانی کیا ہے۔ کئی دفعہ ہر نعمت ہوتی ہے، اولاد بھی ہے، گھر بار بھی ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے، ایک اندیکھی سی بے چینی، ایک پریشانی۔ کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کو کیا ہوا ہے، پریشان لگ رہے ہیں؟ پتہ نہیں یار، سمجھ نہیں آ رہی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، بس ایسے دل نہیں لگ رہا، پریشانی سی ہے۔ کون سی پریشانی؟ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ میرے عزیز بھائیوں سمجھ جاؤ، جیسے مختلف بیماریوں کی علامات ہوتی ہیں نا، بخار ہوا اس کی علامات ہیں، دیگر امراض لگ جائیں ان کی کچھ علامات ہوتی ہیں۔ روح کی بیمار ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان کا دل اچاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کو کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ کوئی مومن کی جیسے فراست ہوتی ہے نا، اس کو آئندہ آنے والا کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد کچھ ایسی صورتحال نہ ہو جائے، تو یہ روح کی بیماری کی نشانی ہوتی ہے۔ اب اس روح کی بیماری کو عام دنوں میں بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک تو بالخصوص ایسا مہینہ ہے جس میں روح کو تر و تازہ کرنا چاہیے۔ اور کیا فرمایا؟ جب دل مردہ ہو جائیں، دل کو سکون نہ آ رہا ہو، دل میں ایک ڈر اور خوف کی کیفیت ہو، غم کی کیفیت ہو، تو اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، دل جو ہے نا وہ مطمئن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب اللہ کی یاد کیسے کریں، کس طریقے سے؟ اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ تو نمازیں ہیں۔ اقم الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، مجھے یاد کرو نماز کے اندر۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ نے ذکر قرآن حکیم کو بھی قرار دیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس ذکر یعنی قرآن حکیم کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس ذکر کو اپنانا ہے۔ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، روزانہ کی بنیاد پر اتنی پریکٹس ہو جائے، پڑھ کر سمجھ کر، کہ باقی 11 مہینوں میں وہ اثر ہمارے اوپر رہنا چاہیے۔ آپ بس یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ سال بعد اس جسم کے سارے نظام نے تر و تازہ ہونا ہے، دوبارہ سے نیکی پر مائل ہونا ہے، دوبارہ سے اس کی اصلاح ہونی ہے۔ 11 مہینے اس ایک مہینے کی اصلاح کے مطابق چلنے ہیں، اور اگر اس ایک مہینے میں ہم اپنی اصلاح نہ کر پائے میرے بھائیوں، تو پھر تو 11 مہینے کیا، چاند رات کو ہی بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ 11 مہینے تو بہت دور کی بات ہے، چاند رات کے اندر جو خرافات، جو بیماریاں۔ اب دیکھیں اس ٹائم شیطان تو بندھا ہوا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہی تاثر ہے نا، جیسے پاکستان میں کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی یہ یہودیوں اور امریکہ کی سازش ہے۔ کوئی بھی کام ہو جائے، وہ ہماری اپنی غلطیاں کوتاہیاں کیوں نہ ہوں، وہ جی پیچھے امریکہ ہے، یہ یہودیوں کی سازشیں ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ وہ سازشیں کرتے ہیں، ہر وقت وہ امت مسلمہ کو برباد کرنے کی پلاننگ میں مصروف ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہماری اپنی غلطی کوتاہی کی وجہ سے ہمیں اس کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ہم ہر گناہ کا ذمہ دار شیطان کو ٹھہراتے ہیں کہ دیکھو جی شیطان
نے مجھے ورگلا دیا، شیطان نے مجھے بھٹکا دیا، شیطان نے مجھے اس گناہ پر آمادہ کر دیا، تو وہ عام دنوں میں واقعی محنت کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ یہ زمین پر چلتا پھرتا بندہ فلاں ابن فلاں، یہ شخص جو اس شخص کا بیٹا ہے، یہ اللہ کی نظر میں محبوب ہو جائے، وہ نہیں چاہتا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بندے کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر بندے کو اس حساب سے بھٹکاتا ہے جس سے وہ بھٹک سکتا ہو۔ اب ایک نیک شخص ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ یہ تو بڑا نیکی والا بندہ ہے، وہ یہ نہیں کہے گا اس کو کہ تم نیکیاں چھوڑ دو، کیونکہ یہ تو کہنا نہیں مانے گا نیک آدمی۔ وہ نئی نیکی پیش کرے گا اس کے سامنے نئے انداز کے ساتھ کہ یار یہ کام کرو، بڑا نیکی والا کام ہے۔ اب یاد رکھیں کہ اصول کیا ہے کہ نیکی وہ قبول ہوگی جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہوئی ہے۔ اپنی پاس سے بنائی ہوئی نیکی نیکی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نیک اعمال بتلائے ہیں، یا تو ہم یہ کہنا کہ ہمارا دین نامکمل ہے، دین اسلام مکمل دین ہے۔ میدان عرفات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطاب فرمایا تھا، بڑا اہم خطاب تھا، وہ اونٹنی پر سوار تھے پیارے پیغمبر علیہ السلام، اور کم و بیش 1,40,000 صحابہ وہاں پہ تھے میدان عرفات میں۔ بغیر سپیکر کے یہ چھوٹی سی مسجد ہے، اور اس میں کوئی 4-5 صفیں ہیں، ایک صف میں اگر 20 بھی بندے کھڑے ہو تو 100 آدمی کے اندر کھڑا ہوتا ہے۔ 100 لوگوں کو آواز پہنچانے کے لیے مجھے سپیکر کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ 1,40,000 افراد کو خطاب کرنے کے لیے سپیکر نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کبھی دائیں جانب جاتی تھی، کبھی بائیں جانب، اور نبی کریم گفتگو فرما رہے تھے، اور ہر صحابی یہ کہتا ہے کہ میرے کان میں نبی کریم کی بات ایسے پڑ رہی تھی جیسے مجھ سے کتاب فرما رہے ہیں۔ یہ معجزہ تھا۔ اب وہاں پر آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہمیں مبارک ہو کہ ہم مکمل دین والے لوگ ہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں۔ یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جتنی نعمتیں تم پر ہو سکتی تھی نا، ہم نے کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کہتے ہیں میں خوش ہو گیا ہوں تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر کے۔ یہ اتنا پیارا دین ہے کہ اللہ اس دین کو ہمارے لیے منتخب کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ پاک پتن کے اندر بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو جو میں نے دین دیا نا، بڑا زبردست دین دے دیا، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب جب دین مکمل ہے اور اللہ نے اس کی خوشخبری بھی نازل فرما دی ہے، تو پھر ہمیں نئی نیکی کی تلاش کی کیا ضرورت ہے کہ نئی نئی نیکیاں ایجاد کرنا شروع کر دیں۔ آئے روز کوئی ذکر اذکار کا نیا طریقہ مارکیٹ میں آیا ہوا ہوتا ہے، آئے روز نئی نئی عبادات متعارف کروائی جا رہی ہوتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، ہر ایسا کام جو پیارے پیغمبر نے نہ بتایا ہو یا صحابہ کرام کو نہ سکھایا ہو، وہ شرعی اصطلاح میں بدعت کہلاتا ہے۔ یہ جب ہم خطبہ جمعہ پڑھتے ہیں نا، تو اس کے اندر ہم ایک حدیث پڑھتے ہوتے ہیں، ان شر الامور محدثاتها، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ کاموں میں سے سب سے شر والے بدترین کام وہ ہیں جو نئے گھڑے گئے ہوں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نیا گھڑا جانے والا کام بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ خطبہ جمعہ میں یہ ہر عالم دین یہ حدیث پڑھتا ہوتا ہے، لیکن ترجمہ ہم نہیں سمجھتے۔ بھئی نیا گھڑا جانے والا کام شریعت میں جس کو ہم نیکی کہہ رہے ہوں، وہ نیکی نہیں ہوتی۔ نیکی وہی ہوگی جس پر اللہ کے رسول کی مہر لگ گئی، کیونکہ شریعت لائے وہ تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خود اپنے پاس سے کوئی نیکی نہیں گھڑی تھی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرا نبی اپنی خواہش نفس سے بولتا ہی کچھ نہیں ہے، وہ بات وہ کرتے ہیں جو میں ان کی طرف وحی کرتا ہوں۔ لہٰذا نبی کے جو فرمان ہے نا، وہ حضور کی اپنی ذاتی خواہش کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں وحی نازل کرتے تھے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں آگے واضح و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ 100 روپے کا نوٹ چھوٹا سا ہوتا ہے نا، اس طرح کا نوٹ پاک پتن کے کسی خطاط سے، پینٹر سے جا کر بنوا لیں اور بڑا بنوا لیں،
کسی پورے چارٹ کے اوپر بنوا لیں، ان کو کہیں کہ جس طریقے سے یہ نوٹ ہے نا بالکل یہی کچھ اس کے اوپر لکھنا ہے، وہ آپ کو نوٹ تیار کر کے دے دے پورے رنگوں کے ساتھ، خوبصورت لکھائی کے ساتھ، قائد اعظم کی تصویر بھی بڑی سی بنا کر دے دے، اور نوٹ کے اوپر جو پاکستان کی عمارتیں بنی ہوتی ہیں جیسے مزار قائد ہوتا ہے یا مینار پاکستان کی تصویر ہے وہ بھی بنا کر دے دے، اور ہر بندہ دیکھنے والا کہے کہ اس نے کتنی کاریگری کا کام کیا، کتنا خوبصورت نوٹ بنایا ہے، کمال کر دیا بھائی۔ اس پر آپ کا خرچہ 100 سے بھی زیادہ آ جائے گا، کیونکہ جب پینٹر نے خطاط نے بنانا ہے نا اس نے اپنی مزدوری مانگنی ہے، 500 مانگ لے گا، 1000 مانگ لے گا، بھائی نیا نوٹ تیار کرنا ہے میرا ٹائم لگنا ہے۔ پھر اس کے اوپر مٹیریل کا خرچہ آئے گا، جس کاغذ کے اوپر بنانا ہے وہ خریدنا پڑے گا، اس کے اوپر جو کلرز پینٹ لگنے ہیں وہ خریدنے پڑیں گے، برش خریدنا پڑے گا۔ آپ کا ایک نوٹ ممکن ہے کہ وہ 1500 2000 کم از کم میں تیار ہو، 100 والا۔ اب آپ اس 100 والے نوٹ کو لے کر کسی بھی دکان پر بازار میں چلے جائیں، اس کو کہیں کہ لو بھائی مجھے نا فلاں فلاں چیز دے دو، سبزی دے دو، کوئی کھجور دے دو، وہ پکڑائے تو اس کو نا وہ نوٹ جو آپ نے تیار کروایا ہے نا وہ پکڑا دینا، لو بھائی۔ وہ پکڑ کر کہے گا بھائی اس کا میں کیا کروں، مجھے 100 روپیہ دے، وہ کہے گا کہ 100 ہی دیا ہے دیکھ لو، نہیں مجھے وہ یہ 100 نہیں چاہیے، آپ اصل نوٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دو، اس کو کہو کہ کون سی ایسی چیز ہے جو اس میں ہے اس میں نہیں ہے، ہر چیز تو اوپر لکھی ہوئی، یہ 100 کا ہے، میں 2000 لگا کر اس پہ آیا بیٹھا ہوں، یہ قبول کرو نا۔ وہ کہے گا کہ یہ حکومت پاکستان سے منظور شدہ نہیں ہے، میں اس کو نہیں لے سکتا، یہ نقلی نوٹ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک عام 100 روپے جیسی چیز ایک عام بندہ تسلیم نہیں کرتا، دین کیسے کوئی تسلیم کر لیتا ہے جو انسانوں کے گھڑی ہوئی چیزیں آئے روز مارکیٹ میں آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بھی دین ہے یہ بھی دین ہے۔ میرے بھائیوں، دین اتنا لاوارث نہیں ہے، دین وہ ہے جو اس کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔ رد کریں ایسی چیزوں کا جو نئی نئی بنائی جا رہی معاشرے کے اندر۔ اللہ نے اس دین کی حفاظت کرنی ہے، ہم نہیں کریں گے اللہ کسی اور سے کروا لیں گے۔ ہم کوئی دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ جی میں کروں گا تو ہوگا ورنہ دین لاوارث ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین پر تو اپنے نبیوں کو قربان کر دیا، ہم کیا چیز ہیں؟ خوش نصیبی اس انسان کی ہے جو اس دین کی حفاظت اور اس کی تبلیغ کے لیے وقت نکال لیتا ہے۔ اور یہ کام صرف مولویوں کا، علماء کا، مدرسین کا، واعظین کا نہیں ہے کہ آپ صرف خطبہ جمعہ سن کر سمجھے کہ ہم نے دین پورا کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہاں سے آپ نکلیں گے تو آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ دین کی بات آگے لوگوں تک پہنچائیں، گھر کے افراد کو پہنچائیں، بیوی بچوں کو پہنچائیں، دکاندار دوستوں کو پہنچائیں کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے رمضان آ گیا ہے، اس مہینے میں ہم دین کی کوئی تفقہ، کوئی تدبر، کوئی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ مہینہ ایسے ہی گزر گیا اور گزر جانا ہے، دیکھ لیں 10 روزے تقریباً پتہ بھی نہیں چلا نکل گئے، باقی 20 روزوں پر کون سے 6 سال لگ جانے، یہ بھی ایسے چلے جانے۔ رمضان میں جو غالب چیز ہمارے اوپر آ جاتی ہے وہ سحری افطاری آ جاتی ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ افطاریوں کے بندوبست ہو رہے ہیں، بڑے بڑے مجمع بھی لگتے ہیں، کٹ ہوتے ہیں، کئی دفعہ تراویحیں بھی نکل جاتی ہیں، نمازیں بھی نکل جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان اس لیے نہیں آیا ہے، یہ رحمتیں نعمتیں برکتیں لوٹنے کا مہینہ ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اس کا۔ افطاری پہ جائیں، جو بھائی دعوت دیتا ہے اجر کے لیے اس کی افطاری قبول کرنی چاہیے، لیکن ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری عبادات کا ہی بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے، محفلیں سج جائیں، وہاں پر گپیں ہو رہی ہوں اور فضول باتیں ہو رہی ہوں، فائدہ نہیں ہے اس کا۔ پچھتائیں گے ہم اس لمحے پر قیامت والے دن، مرنا تو ہے، اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو پچھتائیں گے کہ کاش رمضان کا ایک ایک لمحہ میں قیمتی بنا لیتا، دکان کے اندر بیٹھا ہوا بھی میں درود پڑھتا رہتا۔ آج جمعہ کا دن ہے میرے بھائیوں، کتنے جمعے ہماری زندگی میں سے نکل گئے ہیں، رسمی جمعے پڑھنا چھوڑ دیں، ہر جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت لازمی کیا کریں، یہ اپنے اوپر کچھ چیزیں لازم قرار کر لیں۔ یہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ سورۃ الکہف جو بندہ جمعے کے دن پڑھتا ہے تو وہ سورت اس بندے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ کافی کا مطلب کیا ہے؟ اس کو کسی ایم این اے ایم پی اے کی ضرورت نہیں رہتی، اس کو کسی ڈی پی او ڈی سی او کی ضرورت نہیں رہتی، اس کو کسی مال و دولت کی ضرورت نہیں رہتی، یہ سورۃ الکہف اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کا بندوبست کرتی ہے۔ یقین رکھے نا، ہم مسلمان ہیں، ایک طرف یقین بھی رکھتے ہیں اور ایک طرف بے یقینی بھی ہے۔
ہمارا یقین ہے کہ دکان پالتی ہے مجھے، یہ میرا آپ کا یقین ہے کہ نوکری مجھے اور میرے بچوں کو پال رہی ہے، میرا اور آپ کا یقین ہے کہ میری ذمہ دارہ میری فصل یہ میرے بچوں کو پال رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ نہیں پالتے ہیں، اللہ پال رہا ہے۔ اور اگر اللہ پالنے سے ہٹ جائے یا رزق میں کمی کرنے پر آ جائے تو دیکھ لے آلوؤں کو کیا حشر ہوا پڑا ہے۔ ہماری فصلوں کو دیکھیں، ذمہ دار نے کتنی محنت کی، زمینوں کے ٹھیکے کا حساب لگا لیں، اوپر جو خرچے آئے زمین کی تیاری میں، کھاد سپرے کا، بیج کا، بہت پریشانی کا عالم ہے ذمہ داروں پر۔ عشر نہیں دے رہے تھے۔ پچھلے سالوں میں جب برکتیں پڑی تھی تو آلوؤں کو عشر دیتے ہوئے مصیبت پڑ گئی تھی کہ اچھا 100 بوری میں سے 10 بوریاں میں دے دوں تو میرا تو اتنا لاس ہو جائے گا، اب کریں نا برداشت۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اللہ کے ساتھ حساب کتاب میں نہ آئیں، ورنہ ہمارا ایک دن بھی نہیں گزر سکتا۔ اس مالک نے جتنی نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے نا، جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بن مانگے عطا کر دیا ہے، آپ کو بن مانگے عطا کر دیا ہے، ہم اللہ سے حساب نہ کریں۔ ہسپتالوں میں جا کر دیکھ لیں، پتے کا آپریشن، جگر کا آپریشن، کینسر، ہیپاٹائٹس، بخار، آنکھوں کا مسئلہ، آنکھوں کا آپریشن، لاکھوں روپے ایک چیز کی اصلاح کے لیے لگ جاتے ہیں اور وہ پہلے جیسی نہیں ہو پاتی، کمی رہ جاتی ہے اس کی پھر بھی، کہ جی علاج بڑے کروا لیے، پیسہ بڑا خرچ کر چکے ہیں، وہ ویسے ہو نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی یاد کرواتے ہیں نا بندے کو کہ ذرا غور کر کے کیسے تو تھا اب کیسے ہو گیا، آجا میری طرف رجوع کر لے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس ماہ مبارک میں ایک تو سورۃ الکہف ہر جمعہ کو پڑھا کریں، نمبر 2 درود پڑھا کریں کثرت کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کی خاص طور پر ڈیوٹیاں لگاتے ہیں کہ جائے روئے زمین پر پھیل جاؤ اور ہر اس بندے سے درود اکٹھا کر کے لے آؤ جو میرے نبی پر درود پڑھتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ مدینہ المنورہ میں نبی کریم کے سامنے فرشتے کھڑے ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں کہ اللہ، یہ بھائی بلال نے نا آپ پر آج، اللہ کے نبی بلال صاحب نے آج آپ پر اتنے درود پڑھے ہیں، رسول اللہ کو بتایا جا رہا ہے، اور نبی کریم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرا امتی دیکھیں وہاں پہ بیٹھا ہوا، اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوا اور میرے اوپر درود کی کثرت کر دی، اے اللہ اس کو بخش دے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس پر رحم فرما دے۔ ہم اس لسٹ میں نہیں آنا چاہ رہے۔ کون سے پیسے لگتے ہیں، کون سی ایسی مشقت ہوتی، حج تو کرنا ہو تو کتنے اہتمام کرنے پڑتے ہیں، پیسہ کتنا خرچ ہوتا ہے، 12-14 لاکھ روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، ویزے، آنا جانا، وہاں پر رہنا۔ درود کا 1 روپیہ نہیں خرچ ہوتا۔ دکان پہ بیٹھے ہیں، گاہک نہیں ہے، درود پڑھتے رہے، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ ہمیں جمعے کے دن بالخصوص نام لکھوانا چاہیے اس لسٹ میں جو نبی کریم کے سامنے پیش ہوتی ہے، پڑھا کرے درود اور دعائیں مانگا کرے۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں اللہ دعا رد نہیں کرتے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ بعض علماء کہتے ہیں زور جمعہ سے لے کر عصر کے درمیان ہے، بعض کہتے ہیں عصر کے بعد ہے، لیکن اگر آپ درود پڑھتے رہیں گے نا تو آپ نہیں بھی مانگیں گے تو اللہ تب بھی عطا کر دیں گے، ورنہ دعا کے لیے تو ہمیں ٹائم نکالنا پڑے گا نا، مخصوص وقت نکالنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، حضرت ابی بن کعب بڑے پیارے صحابی ہیں، یہ دعا لمبی مانگا کرتے تھے، نماز کے بعد میں بیٹھ جاتے، دعائیں مانگے رکھتے۔ ہمیں تو دعا کرنا بھی مصیبت لگتی ہے، اب نماز پڑھتے ہوئے جو بھاگتے ہیں کہیں دعا نہ مانگنی پڑے۔ اور میرے عزیز بھائیوں بیٹھیں اپنے رب کے ساتھ مناجات کریں، مانگے نہ حاجتیں، ٹائم ہے۔ مزدوری کرنے کے بعد مزدوری نہ مانگے بھاگ جائے، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ شام تک کھپتا رہے ایک مزدور اور شام جیسے ہی ہو وہ مالک پیسے دینے شروع کرے، وہ بھاگ جائے گا کہ بس میرا دن پورا ہو گیا، اس کو کوئی عقل مند کہے گا؟ سارا دن روزہ رکھا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ افطاری کے وقت کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ وہ ہم گپوں میں گزار دیتے ہیں، بس اچانک جی کان رکھا کہ کہیں سے کوئی سائرن بجے، کوئی گولا چلے، کوئی اذان ہو، کوئی اعلان ہو تو جلدی سے میں کھانے کی طرف چلا جاؤں۔ وہ جو افطاری سے پہلے کے 5 منٹ ہے نا بڑے قیمتی ہیں۔
مانگ لیں اللہ سے۔ ابی بن کعب دعا مانگتے تھے بڑی لمبی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی آپ کیا مانگتے ہو دعا میں، اتنی لمبی دعا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کے 3 حصے کرتا ہوتا ہوں، ایک حصے میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، ایک حصے میں پوری امت کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور ایک حصے میں اپنے خاندان کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، ابی اگر درود بڑھا لو نا تو تمہارے لیے بہتر ہے، درود بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر میں ایسے کروں گا کہ میں رکھوں گا اتنی لمبی دعا، 2 حصے آپ پر درود پڑھ لوں گا اور ایک حصے میں اجتماعی طور پر مسلمانوں کے لیے دعا کر لوں گا، اس میں خود بھی شامل ہوں تو کافی ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اے ابی اگر میرے اوپر درود اور بڑھا لو تو تمہیں اور فائدہ ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی، یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں کہ میرے ہاتھ اٹھیں گے نا تو درود پڑھنا شروع کریں گے، میں اس وقت تک درود پڑھتا رہوں گا جب تک میرے ہاتھ نیچے نہ آ جائے، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اب نبی کریم نے کیا فرمایا؟ ہم تو کہیں نا کہ درود ہی پڑھے پھر میری تو جو ضروریات ہے بیچ میں ہی رہ جائیں گی۔ میں اللہ سے دعا کرنا چاہتا تھا کہ اللہ میرے گھر میں کوئی بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما دے، میں دعا کرنا چاہتا تھا کہ اللہ دکان اچھی نہیں چل رہی کاروبار میں برکت عطا فرما دے، میں مقروض تھا میں نے تو دعا کرنی تھی کہ اللہ میرے قرض اتارنے کی کوئی سہولت پیدا فرما دے، میں کوئی حج عمرے کے پروگرام بنا رہا تھا اللہ سے دعا کرنی تھی کہ اللہ مجھے حج یا عمرے کی سعادت عطا فرما، یہ تو میری دعائیں رہ جائیں گی اگر میں درود پڑھتا رہوں گا۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ ابی اگر آپ اپنے قول میں سچے ہیں جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ اٹھیں گے تو صرف درود ہی پڑھتے رہیں گے، تو پھر تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ جب تک تمہارے ہاتھ ہوا میں بلند رہیں گے درود پڑھتے رہو گے، اللہ علم غیب سے تمہاری ہر حاجت کو خود بخود پورا فرما دے گا، تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کو تو پتہ ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے، مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ میری کیا کیا ضروریات ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ تو میرے بھائیو درود اتنی قیمتی چیز ہے، اس کو چھوڑے مت۔ ایک دفعہ درود پڑھنے سے انسان کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جنت میں درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھتا ہے۔ تو درود پڑھنا ہے، درود کا منکر تو کوئی مسلمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے وہ درود کا منکر نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں نے آپس میں فتوے لگا کر کہ فلاں درود کا منکر ہے جی، لیکن یاد رکھے درود پڑھنا کون سا، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ ہر وہ درود جو حدیث مبارک میں موجود ہے وہ درود پڑھنا۔ کچھ عربی میں دعائیں ہیں کچھ علماء نے لکھی ہیں، لوگوں نے ان کو درود کا نام دے کر مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، وہ شروع والی بات جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ ایک تحفہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے پیارے پیغمبر کی طرف بھیجا، اور پیارے پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ یہ ہے درود ابراہیمی جو میرے رب نے میری طرف بھیجا ہے۔ وہ درود اور پاک پتن کے اندر بیٹھا ہوا کوئی بندہ اپنے پاس سے کوئی درود بنائے، یہ برابر ہو سکتے ہیں کبھی؟ برابر کیا، اس کا کوئی دور دور کا بھی میل جوڑ نہیں ہے۔ جتنی مرضی اچھی باتیں ہم اس میں کہہ لیں عربی میں، نبی کریم کی زبان ہی عربی تھی، عربوں کی زبان بھی عربی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، نبی کریم پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ اب صحابہ کرام آگے یا رسول اللہ سلام کا تو ہمیں پتہ ہے، ہم جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ پر سلام بھیجتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود کیسے پڑھیں؟ عربی تھے، بنایا کسی نے نہیں، آپ نے بھی نہیں بتایا کہ یہ پڑھ لو، آپ نے انتظار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم سے درود بھیجا کہ لیں اپنی امت کو بتائیں کہ یہ پڑھے میرے اوپر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں رمضان کے اندر۔ یہ صرف جمعہ نہیں، باقی عصر کی نماز کا بھی اپنا مقام ہے۔ جتنی تعداد اس وقت جمعہ کے وقت ہے، عصر کی نماز کے بارے میں بالخصوص فرمایا گیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی،
کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، اور کئی محدثین کے نزدیک عصر کی نماز درمیانی نماز ہے، فجر ظہر بعد میں عصر بعد میں مغرب اور عشاء۔ تو یہ نماز اس ٹائم فرشتے تبدیل ہوتے ہیں عصر کے وقت۔ اس وقت ہم جتنے نمازی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے ڈبل فرشتے اس مسجد میں موجود ہیں، ہر بندے کے کندھے پر 2 فرشتے ہیں، یہ گفتگو وہ بھی سن رہے ہیں۔ اب انہوں نے عصر کے ٹائم چلے جانا ہے، نئے آنے والے پوچھتے ہیں کہ بتائے بھی کیسا بندہ تھا یہ، ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں نا آفیسرز کی، تو وہ آ کر علاقے کی پوری رپورٹ پچھلی ایس ایچ او سے لیتے ہوتے ہیں کہ اس علاقے میں کون اچھے لوگ ہیں، کون بدماش ہیں، کون کس طرح کے لوگ ہیں، رپورٹ دینا ذرا۔ وہ فرشتے پوچھتے ہیں اور بتائے مجھے میرے عزیز بھائیو، یہ فرشتے ہمارے بارے میں کیا رپورٹ دے رہے ہوں گے کہ یہ کیسا بندہ ہے؟ وہ کہتے ہوں گے کہ اے اللہ کے فرشتوں، یہ 5 وقت کا نمازی ہے، ہم فجر سے آئے ہوئے ہیں، یہ نمازیں نہیں چھوڑ رہا، یہ تلاوت کر رہا تھا، یہ استغفار کرتا ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے، یہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، یہ ماں باپ کا بڑا فرما بردار انسان ہے، یہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، اس کی زبان سے ہم نے کوئی گالی نہیں سنی، یہ غیبت نہیں کرتا، یہ دھوکے باز نہیں ہے، بہت اچھا انسان ہے۔ وہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ اچھا یار یہ بہت اچھا بندہ ہے۔ اب یہ فرشتے پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پوری رپورٹ اللہ کو دیتے ہیں، اور 7 آسمانوں کے اوپر ایک کتاب پڑھی ہے جس کا نام ہے علیین، اس کے اندر فجر سے لے کر عصر تک کے سارے اعمال نوٹ ہوتے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، پورا ایک نظام چل رہا ہے، فرشتوں کی پوری ٹیم ایک ایک بندے کا کھاتا بنا رہی ہے، آرٹیوں کے کھاتے جیسے ہوتے ہیں نا، آپ 10 سالہ پرانا پوچھ لو کہ میں نے کیا لیا تھا، کتنے پیسے رہتے ہیں، بینکوں میں چلے جاؤ 20 سالہ پرانا ریکارڈ نکلوا لو، ادھر پوری زندگی کا ریکارڈ لکھا جا رہا ہے کہ ہاں جی فلاں ابن فلاں، وہ پاک پتن کا جو بندہ ہے جی فلاں جگہ پر ملازمت کرنے والا، ذرا اس کا کھاتا لاؤ جی، وہ تو بڑا اچھا انسان ہے، وہ ساری نیکیاں اس کے اندر لکھی ہوئی، ایک ذرہ برابر بھی نیکی نہیں چھپے گی اور ایک ذرہ برابر بھی گناہ ہم چھپا ہی نہیں سکیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی، اور جس نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس مقدس مہینے کا احترام کرنے، اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت ذکر فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عزیز بھائیو، رمضان المبارک کے مہینہ میں نبی کریم خیرات صدقات پر بہت زیادہ زور لگایا کرتے تھے، عام مہینوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صدقہ رمضان میں کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی یہ روٹین ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں یا جنہوں نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے وہ زیادہ تر رمضان کے مہینوں میں دیتے ہیں، اچھی بات ہے، سالانہ ایک نصاب مقرر کیا ہوا ہے کہ رمضان میں دیں گے اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو غزہ کے مسلمانوں کو یاد رکھیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم بڑے اچھے انداز سے سحریاں کر رہے ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر بڑے کرم کیے ہوئے ہیں، ہماری افطاریاں بڑی بہترین ہوتی ہیں، ان کو ایک وقت کا کھانا ہی میسر آنا بہت مشکل ہوا پڑا ہے، ان کے پاس خیمے، بارش کی صورت میں سردیاں انہوں نے بڑی مشکل میں گزاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک بندے تھے جو ان کے ساتھ تعاون کرتے رہے غائبانہ، اللہ ان کا قبول فرمائے۔ ایسے ہی آپ کے خاندان میں سے یہ بعض اوقات نظر انداز ہو جاتے ہیں، ہر بندہ اپنی فیملی میں سے ددیال اور ننیال، اپنی والدہ محترمہ کے رشتہ دار اور اپنے والد محترم کے رشتہ دار، ان میں سے دیکھے کہ ان میں کون کمزور ہے، مالی لحاظ سے پریشان ہے، اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میرا تعاون قبول نہیں کرے گا تو خفیہ انداز سے کریں، ظاہری طور پر نہ کریں، ضروری نہیں کہ ہم نے فوٹو بنوانے ہیں، ہم نے محسوس کروانا ہے کہ میں تمہارے ساتھ تعاون کر رہا ہوں۔ اللہ کے عرش کے نیچے ایک بندہ وہ بھی بیٹھا ہوگا قیامت والے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ملے گا اللہ کے عرش کے علاوہ، کہ جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو ضروری نہیں کہ اللہ کی راہ میں دے کر واویلا کیا جائے، ڈھول پیٹے جائے۔ تو اپنے رشتہ دار، غریب رشتہ داروں کا خیال کریں، بیوہ عورتوں کا خیال کریں، مدارس کا خیال کریں، مدارس اسلام کا قلعہ ہے، یہ اپنی مساجد کا خیال کریں۔ رزق اللہ دیتا ہے، یہ میرا آپ کا کمال نہیں ہے، ہماری عقل نہیں ہے،
عقل اللہ چھیننے پہ آئے تو چھوٹا سا پرزہ ہے، بیچ میں کوئی مسئلہ ہو جائے انسان پاگل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو مینٹل ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، بڑے خوبصورت نوجوان بھی وہاں پہ موجود ہیں، لیکن عقل کا پرزہ خراب ہو گیا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جتنا اللہ نے طاقت دی ہے اس مہینے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں کریں، اللہ قبول فرمائے گا، اور خیر خواہی کریں۔ میں ایک بات اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ایک نیت بنا لیں کہ نیکی کا معاملہ تو اللہ سے ہے، ہم جتنی نیکیاں کریں گے قیامت کے دن درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ ایک کوشش کر لیں کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، آپ کسی کو فائدہ پہنچائیں بڑی اچھی بات ہے، اگر فائدہ نہیں نہ پہنچا سکتے تو نیت بنا لیں کہ میں کسی کے نقصان والا بھی بندہ نہیں بنوں گا، کسی کا نقصان نہیں کروں گا۔ یقین مانیے قیامت کے دن بھائیوں زیادہ تر لوگ وہ پھنسیں گے جنہوں نے دوسروں کے نقصان کیے ہوئے۔ نیکیوں والوں کو ممکن ہے اللہ تعالیٰ بخش دیں، کمی بیشی ہو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دیں، لیکن جس بندے نے کسی بندے کو تنگ کیا ہوا ہے نا، اس بندے کی زندگی اجیرن کر دی، اس کا مالی معاشی نقصان کیا، اس کی عزت کا نقصان کیا، وہ بندہ قیامت کے دن بہت بری طرح پھنسے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صف انتظار کر دیں۔